حسن بصری رحمتullah علیہ کے درس میں ایک عورت بیٹھتی تھی. ایک عورت، اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، مال بھی زیادہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا. تو اس کی وہ ماں نے سوچا اگر میں دوسرا خاوند کر دوں تو بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی، اور بیٹے آ جائیں گے تو اس کے مال میں اس کا حصہ ہو جائے گا، اور یہ تربیت سے رہ جائے گا، اس کی صحیح تربیت ہو جائے. تو حسن بصری رحمتullah علیہ کے درس میں بیٹھتے اس نے سنا تھا کہ جو بچی کی صحیح تربیت کرے، اسی وجہ سے وہ دوسری شادی نہ کرے، دوسرا خاوند نہ کرے، تو اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسا کہ جہاد میں لگی ہوئی ہے یہ. اس نے بیٹی کی وجہ سے شادی خاوند نہیں کیا دوسرا، لیکن اس بیٹی کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. اس نے کوشش کی، ہمیشہ حسن بصری رحمتullah علیہ کے دربار میں لے جاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لیکن بیٹا خراب ہو گیا، شرابی بن گیا، نافرمان بن گیا. ماں بڑی پریشان تھی، اے اللہ میں نے تو ساری زندگی اس کے لیے کپا دی اور یہ پھر بھی صحیح نہ ہوا، اے اللہ کیا ہوگا اس کا. تو بیمار ہو گیا. اب ماں سر کے ساتھ، وہ بیٹے کے سر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، بیٹے کیا بنے؟ میں نے تو بہت کوشش کی، ساری زندگی اس کے لیے کپائی اور اس کی تربیت نہیں ہوئی، شرابی کبابی دنیا سے جا رہا ہے، اس کا کیا بنے؟ تو بیٹے نے کہا اماں جی حسن بصری کو بلا دو، میں توبہ نکالتا ہوں، مجھے توبہ کی طریقہ بتا دو. حسن بصری بلائیں، مجھے توبہ کا طریقہ بتائیں، میں توبہ نکالتا ہوں. تو ماں تو خوش ہو کے دوڑی حسن بصری رحمتullah علیہ کے پاس پہنچ گئی. ابھی وہ قیلولے کا وقت ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ فلانا عورت آئی ہوئی ہے. تو نکلے. حسن بصری رحمتullah علیہ نے کہا یہ ویسی آپ پر مذاق کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں نکالتے. کتنے دفعہ میرے پاس، 20 دفعہ میرے پاس، میں نے کتنی نصیحت کی، یہ توبہ نہیں نکالتے. تو روتی ہوئی ماں واپس آئی کہ کتنے بڑے بزرگ وہ کہتے ہیں یہ توبہ نہیں نکالتے، یہ صحیح نہیں ہوتی، اس کی تربیت کتنی ہم نے کی لیکن نہیں ہوئی، یہ توبہ نہیں نکالیں گے، ویسے یہ مذاق اڑاتے ہیں. تو ماں جب واپس آئی کیا کہا؟ اس نے کہا حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ توبہ نہیں نکالتے، ویسے مذاق اڑاتے ہیں. کتنے دفعہ اس نے ایسا کہا لیکن یہ توبہ نہیں نکالتے. کہا اماں جی قریب ہو جاؤ، میں 2 نصیحتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے وہ نہیں آ رہے ہیں لیکن میری 2 نصیحتوں کو لکھ لو اور یاد کر لو اس کو. ایک نصیحت یہ ہے میری کہ جب میری روح نکل جائے تو جو آپ کا دوپٹہ ہے یہ میرے گلے میں ڈال دو اور بصرہ کی گلیوں کوچوں میں مجھے پھیرا دو اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ وہ نافرمان بندہ ہے جس نے اللہ اور اللہ کی رسول کی نافرمانی کی. ایسے گھسیٹو مجھے بصرہ کی گلیوں میں. دوسری بات یہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفنا اور مسلمانوں کو میرے جنازے کی تکلیف مت دو. میرے لیے کڑا کھود دو اور اس کڑے میں مجھے کڑا کر کے مٹی میری اوپر ڈال دو تاکہ مسلمانوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ پڑے. روح نکل گئی اس کی. تو حسن بصری رحمتullah علیہ دوڑتی ہوئی آئے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کہہ رہے تھے توبہ نہیں نکالتے، نہیں آتی، کیسے آ گئے؟ کہا جب آپ نکلی، اس کی روح نکل گئی، اللہ کی طرف سے مجھے آواز آئی کہ میرا دوست دنیا پڑا ہوا ہے اور آپ جنازے سے انکار کر رہے ہیں. میرا دوست پڑا ہوا ہے اور جنازے سے، اور آپ اس کے انکار کر رہے ہیں. جاؤ میرے دوست کا جنازہ پڑھاؤ. اللہ پاک کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ ابھی اپنے کیوں توبہ نکالا. کتنے بڑے بڑے گنہگار، جب آدمی اسی حدیث میں آتا ہے یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ساری کائنات یعنی ساری خلا دنیا کی آسمان تک تمہارے گناہوں سے بھر دیا جائے، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ لو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ میرے لیے آسان ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، دوست شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے معافی مانگ لو لیکن وقت آئے گا بھی تو کافی وقت ہے. ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے
کہ جس کام کے لیے اللہ پاک نے اس امت کا انتخاب کیا تھا، اس کام کو ہم نے کیا، کتنا اس کام کو اس پہ ہم توبہ ہی نہیں نکالتے. اے اللہ کتنے مجرم ہیں ہم. اس لیے فرمایا، عبداللہ آپ سے فرماتے تھے یہ ظالم ہے، ظالم. جب یہ کام نہیں کرے گی امت، ظالم امت ہے، تو ظالم کی اللہ مدد نہیں کرتا. کیوں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے لیے بنائی جائے اس کو وہاں استعمال نہ کرنا، یہ ظلم ہے. ٹوپی ہے، ٹوپی سر کے لیے بنائی ہوئی ہے، اب ٹوپی کو سر پر نہ رکھنا، پاؤں میں رکھنا، یہ ظلم ہے. اس امت کو اللہ پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ پاک نے دعوت کے کام کے لیے چنا تھا. اور یہ اپنے آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، اس پر فخر ہے. حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کا نائب بنایا ہے. اس کام کو ہم نہیں کر رہے، ہمیں اپنے آپ پر یعنی یہ اپنے آپ کو ظالم ہی نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں. ساری امت کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم اس کو بھول چکے ہیں. ساری امت کا سنبھالنا، دنیاوی دیکھو، دنیاوی کسی حاجت کے لیے کسی مسلمان کے ساتھ نکلنا، فرماتے اگر وہ کام ہو گیا یا نہیں ہوا، اللہ پاک آپ کی 73 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے. ایک دنیا کے لیے کافی ہے، 72 اللہ پاک جنت میں درجے بلند کریں گے. اور جب ایک آدمی کو آپ نے جہنم سے بچایا، ہمیشہ مصیبت، آپ کو کیا ملے گا؟ مسلمان کے اللہ پاک نے انسان کو، اس ساری دنیا کی قیمت انسان کی وجہ سے، ساری دنیا میں انسان نہ ہو. زینت المکان بالمکین، ایک بہت بڑی شاندار محل بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں رہنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس کی قیمت لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر لوگ نہیں ہیں تو اس کی قیمت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے بڑا عظیم بنایا. پھر مسلمان کو دیکھو، پڑوسی کی کتنے حقوق ہے، پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق. فرمایا جب گھر میں آتے ہو، گھر میں کوئی فروٹ چیزیں وغیرہ لاتے ہو تو ایسی تیلی میں لاؤ پڑوس کے بچے نہ دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ پڑوسی تمہارا غریب ہو، وہ نہیں لا سکتے اور بچے دیکھ کے اس کے دل میں درد پیدا نہ ہو. اور چھل کے جب پھینکتے ہو، ایسی جگہ چھل کے پھینکو کہ وہ بچے نہ دیکھیں. آپ کی سالن کی خوشبو اس کے گھر میں جائیں، وہ بھی اس کو پریشان کرتی. تو تھوڑا اس میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ اس کو بھی اس کا اس میں حصہ. ہم تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے کتنے، ہم پڑوسی کا اتنا، جب اپنا تعمیر کرتے ہو، تعمیر، اس میں بھی پڑوسی سے اجازت مانگنی ہوگی کہ میں یہ اونچی محل بناتا ہوں، گھر بناتا ہوں، آپ کی ہوا کو تو نہیں روکتا، آپ کی روشنی کو ہم نہیں روکتا. کتنے حقوق ہیں. اور میرے محترم بھائی دوستو، کیوں کروں یہ امان، ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب اللہ کو راضی کیا تو ساری مخلوق کو اللہ راضی کر دیں گے. اگر اللہ کو راضی نہیں کیا، مخلوق میں لگے رہے. دیکھو آج شادی ہوتی ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ فلانا رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، دوست ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہو کوئی بات نہیں، دوست ناراض نہ ہو. اس میں کتنے، ایک گناہ تو ایک طرف کے کتنے لوگ اس میں آ کے وہ نافرمانی وہ دیکھیں گے، اس میں سنیں گے. سارا گناہ اس پہ ہوگا جس نے یہ شروع کیا. وہ تو یہ دوسری بات. لیکن اس کو خوش کیا، اللہ کو ناراض کیا. پھر اللہ پاک ساری ان کو بھی ناراض کر دیں گے. ان سے اللہ تو ناراض ہو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ ان کو بھی راضی کر دیں گے. یہ اللہ پاک، یعنی انبیاء علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے، ہم تو اپنے رب سے چاہتے ہیں. لا اسألک علیہ اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں. اس کا بدلہ ہم چلہ لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، 7 مہینے لگاتے ہیں، سے روزہ لگاتے ہیں، گشت کرتے ہیں. لوگوں سے ہم کیا استحقاق مانگیں گے؟ مرکز والوں سے ہم کیا مانگیں گے؟
اس کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ لا غدوۃ فی سبیل اللہ او روحا خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑی ہوئی ہے، تو اس کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ اگر لوگوں سے بدلہ مانگے، لوگوں سے استقبال مانگے، لوگوں سے عزت مانگے تو یہ اللہ کے لیے عمل نہیں ہے۔ ہم تو ایک اللہ کے لیے عمل کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے اگر میرا مال لگے میری سعادت، میری جان لگے یہ میری سعادت، میرا وقت لگے یہ میری سعادت، اللہ پاک جل شانہ اس پہ قادر ہیں کہ جانوروں سے کام لے۔ لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے، ہدہد سے کام لیا ہے، ہدہد سے اللہ پاک نے کام لیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اس پہ قادر ہیں کہ جانوروں سے کام لے۔ نمل چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں کی فکر کی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس نے کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو وہ تو دیکھتے ہیں کیسے آپ کو پیمان کریں گے۔ کہا ایک تفسیر میں یہ کہ نہیں، ہمارے دلوں کا پیماننا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، اپنی حقیر ہونے کی وجہ سے ایسی شاہانہ اس کی تخت کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر ناشکری ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے تو ہمیں کچھ ہی نہیں دیا۔ یہ پیماننا، اور یہ پیماننا کہ پاؤں کے نیچے رونگ نہ لے، اس کی فکر کی۔ اللہ پاک نے قرآن میں سورہ نمل سورت اس کو نازل فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب چونٹیوں کی چونٹی فکر کرے اللہ پاک کو یہ اتنے محبوب ہے، جب اللہ کے بندے کتنے اللہ کو محبوب ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے، اس کی فکر میں ایک آدمی لگا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو کوئی سنبھال رہا ہے، اس کی فکر کرائے تو اس کے ساتھ آپ کی کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جتنا محبت کرتے ہیں، ہمارا محبت اس کے مقابلے میں ذرے کی برابر نہیں ہے۔ اللہ تو لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس لیے 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ میرے بندے ناکام نہ ہو جائیں۔ اور انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہم اپنی امت کے مار پیٹ کو اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ میری امت قیامت میں فرشتوں کے مار پیٹ سے بچ جائے۔ ہم دھوپ، گرمی، سردی، یہ سفر اس لیے برداشت کریں تاکہ محمد رسول اللہ کی ساری امت قیامت میں ہمیشہ ناکامی سے بچ جائے، تھوڑی سی گرمی ختم ہو جائے۔ اب سب لوگوں نے وقت لگا، گرمی بھی آپ نے برداشت کی ہے، بھوک بھی، سفر میں تکلیفیں ساری ختم ہو گئی۔ صحابہ نے برداشت کی، یعنی وہ واقعات جو صحابہ نے کی، آج ہم اس کو بیان کرتے ہوئے تردد آتا ہے کہ یہ واقعی یہ انسان تھے، لیکن گزر گئی، ساری تکلیفیں گزر گئی، ختم ہو گئی۔ آج جنت میں خوب مزے اڑا رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ موقع ہے، تھوڑا سا موقع ہے، نہ معلوم کون سی گھڑی میں زندگی کا شام ہو جائے، نہ معلوم، کوئی پتہ نہیں۔ اس سے پہلے میرے محترم بھائیوں دوستوں، اپنی یہ وقت کو، مال کو، جان کو سعادت سمجھ کر یہ خوش قسمتی سمجھے کہ ہمارا مال، جان، وقت اس محنت کے لیے اللہ پاک ہم سے قبول کر لے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔